الرحمن الرحیم لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ ترجمہ: ایک مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ شکم سیر ہو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ وقال عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولُنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا فَلْيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ ترجمہ: عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب حائل نہیں ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو اس کی باتوں کا ترجمہ کرے۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، تو وہ جواب دے گا بے شک، کیوں نہیں، آپ نے مجھے مال دیا تھا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا، تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، بے شک آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تھا۔ پھر اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو وہاں آگ ہی آگ پائے گا، بائیں طرف مڑے گا تو ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات ہی صحیح۔ وقال تعالی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا کریں، آپ بتا دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان صاف صاف فرماتا ہے تاکہ تم لوگ دنیا اور آخرت کے معاملے میں سوچ لیا کرو۔ ابھی 2 حدیثیں اور قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، ترجمہ آپ نے سنا۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، ایک تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے، اور ضرورت بھی 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک ضرورت اصلیہ ہوتی ہے اور ایک غیر اصلیہ۔ ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، جیسے کھانا ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، کپڑا ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، گھر ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، سردی گرمی کا لباس ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، کھانے پینے کے برتن ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، سواری ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے۔ یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے جو اس کی ضرورتوں سے زائد ہے، جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ ہو، یا اتنے ہی پیسے کے برابر اس کے پاس سامان تجارت ہو، یا اس سے زیادہ مالیت کا اس کے پاس زیور ہو، یا سامان تجارت میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے جو خریدی اور بیچی جاتی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے،
اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد جو کچھ ہے اس پر سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ فرض ہے اور یہ دینا ضروری ہے، نہیں دے گا تو آدمی فرض ادا نہ کرنے والا کہلائے گا اور گنہگار ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے مال میں اور بھی لوگوں کے حقوق ہیں۔ صدقہ فطر بھی آپ کو دینا ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، اپنے ماں باپ غریب ہیں، بھائی بہن غریب ہیں، رشتہ دار ضرورت مند ہیں، اور اللہ نے اپنے کو ضرورت سے زائد مال دیا ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، مسکینوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، فرض تو زکوٰۃ ہے، لیکن یہ مال کا حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسانیت کے تقاضے کے پیش نظر، پڑوسیوں کے حقوق کے پیش نظر حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جاع، کہ مومن وہ شخص نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پڑوس میں رہنے والے بھوکے رہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والا اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ آج ہم لوگوں کے حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں چھوٹے دیہاتوں میں کہو، قصبے میں کہو، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں کہو، آزو بازو والوں کے متعلق کچھ نہ کچھ جانکاری ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور گھر میں کمانے والا کون ہے، اور غریب ہیں یا درمیانی درجے کے لوگ ہیں یا مالدار ہیں۔ آدمی کچھ نہ کچھ جانکاری رکھتا ہے، لیکن آج جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بازو کے فلیٹ میں کون رہتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آئے دن اس طرح کی خبریں اخبارات میں آتی ہیں کہ پڑوس میں یعنی بازو والے فلیٹ میں جو شخص رہتا تھا یا جو خاتون رہتی تھی وہ اکیلے رہتی تھی، مر گئی، جب بدبو آنے لگی تب لوگوں نے دروازے توڑ کر کے دیکھا تو مری ہوئی پڑی تھی، لاش ملی۔ یعنی اتنی زیادہ آج غفلت ہو گئی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حالات سے ناواقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، شریعت نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے بہت اہم بات ہے۔ کوئی شخص اگر صاحب ایمان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھنا، اور پڑوسی صرف بازو والا نہیں ہے۔ عرف عام میں جس کو پڑوسی کہا جاتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ ہم جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں تک پڑوس کہلاتا ہے وہاں کے لوگوں کی جانکاری رکھنا اور ان کی ضرورتیں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو پوری کرنا ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے جو بات فرمائی ہے بہت سنگین ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو مال تو دیا ہے اور یہ مال اس کی ضروریات سے ضرورت سے زائد ہے، اس کے بعد بھی وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ آج پڑوس میں جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، بسا اوقات معذور لوگ بھی ہوتے ہیں اور مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو حضور فرماتے ہیں لیس المؤمن، یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اب یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے،
یہ کسی عالم اور کسی مفتی کا فرمان نہیں ہے، یہ بات آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کھا لیتا ہے اور پاس پڑوس میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، یہ شخص مومن نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان مر جائے گا، مرنا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، سب کو مرنا ہے۔ آج ہم لوگ ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ تھے نا، مر گئے وہ لوگ۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آج کے لوگ جانتے تک نہیں، جانتے تک نہیں۔ آپ ہیں، آپ سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، کاروباری تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کا انتقال ہو گیا تو جب تک یہ جاننے والے لوگ رہیں گے، کبھی ان کے سامنے بات آئے گی تو وہ کہیں گے ہاں کہ فلاں شخص تھا ایسا۔ جب یہ لوگ بھی مر جائیں گے تو پھر آپ کے بارے میں کوئی دنیا میں بات کرنے والا رہے گا؟ ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آ چکے اور کروڑوں لوگ جا چکے، آج ہم کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو مرنا برحق ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور یہ سارا کھیل تھوڑے دنوں کا رہتا ہے، یہ سارا کھیل تھوڑے دنوں کا رہتا ہے۔ ہم جن کو جانتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، جو ہم کو جانتے ہیں وہ ہمارا تذکرہ کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ نہ ہم رہیں گے نہ ہم کو جاننے والے لوگ رہیں گے، یہ نسل ختم ہو جائے گی، تو کوئی ہمارے بارے میں جاننے والا تک نہیں رہے گا۔ جب یہ وقت گزر گیا، آدمی قبر میں چلا گیا، یہ برزخ کا زمانہ ہے، جب تک رہے گا اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اور قیامت تک کا جو زمانہ ہے، انسان کے مرنے سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ، یہ اس کے لیے برزخ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کی زندگی، قبر کا زمانہ یہ رہے گا۔ ایک وقت آئے گا قیامت آ جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان اور اس دنیا کی ساری چیزیں اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ زمین کو بھی ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے ہم لوگ چٹائی لپیٹ کے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، زمین کو بھی اس طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، یعنی سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ زمانہ سب کے ختم ہونے کے بعد، یعنی قیامت آنے کے بعد 40 سال تک ایسے ہی رہے گا۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب زندہ ہو جائیں گے، سب میدان محشر میں جائیں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کا آسان ہوگا، کسی کا مشکل ہوگا۔ اور آسان حساب کو بغیر حساب کہتے ہیں، کہ بغیر حساب کتاب۔ آسان حساب یہ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نام اعمال ہوگا، اللہ پاک ٹھیک ہے جنت میں بھیج دو، یہ ہے آسان حساب۔ اور ایک مشکل حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ فلاں دن فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، کیوں نہیں پڑھی تھی، جس کو مناقشہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے مناقشہ جس کے بارے میں ہو گیا، اس کو سزا دینی رہے گی تو مناقشہ ہوگا، اور سزا نہیں دینی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جس کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، جس کو مناقشہ کہتے،
تو اس کو سزا دینی ہوگی، اس لیے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہ ہو۔ تو اللہ پاک ایسا سوال کریں گے کہ آدمی کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا نا، جواب ہی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کہ سب کا حساب ہوگا، پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، پیشی سب کی ہوگی، اور نامہ اعمال سامنے آنے کے بعد اللہ پاک جس کے لیے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے وہ بغیر حساب و کتاب والی بات ہے، جس کو آسان حساب بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس سے مناقشہ کریں گے، پوچھ تاچھ کریں گے، اس کو سزا ہوگی، مشکل حساب۔ اب ظاہر بات ہے ہماری اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور ہم سے پوچھا گیا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی، ظاہر بات ہے وہاں تو جھوٹ چلے گا نہیں، ہمیں کہنا پڑے گا کہ نہیں پڑھی تھی۔ پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی تھی، تو ہمارے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہوگا، کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا جو قابل قبول ہو، تو اس پر پھر سزا ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں کا ہر شخص اللہ کے سامنے ضرور بالضرور کھڑا ہوگا، پیشی ہوگی، اور اس حال میں پیشی ہوگی لیس بینہ و بینہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہوگی، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، روبرو ہوں گے آمنے سامنے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، تو مال ملا ہوگا تو بندہ کہے گا کہ ہاں مال ملا تھا۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال ملا تھا تو مال میں جو حق تھا لوگوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، ادا کیے تھے؟ پوچھا جائے گا۔ تو بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں مجھے مال تو ملا تھا۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ اب ظاہر بات ہے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بندہ کہے گا کہ ہاں آپ نے رسول بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنے سخت حالات ہوں گے یہ سوال و جواب کے موقع پر کہ آدمی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم دکھائی دے گی، دہکتی ہوئی آگ، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ ہی آگ دکھائی دے گی۔ اب اس جہنم کی آگ سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ حضور نے اس کا علاج بتایا کہ اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے لوگوں کی مدد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، معلوم ہو گیا، تو جو ہمارے لیے بسہولت ممکن ہو اتنی مدد کرو۔ یعنی جب ہمارے سامنے کسی بھی کار خیر کے بارے میں سوال کیا جائے، اپیل کی جائے، مدد کی گزارش کی جائے، تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ دو، اور ہم سے کیا ہو سکتا ہے اللہ کو معلوم ہے، کیا ہو سکتا ہے اللہ کو معلوم۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ للسائل حق، مانگنے والے کا حق ہے، مانگنے والے کا حق ہے، ہمیں دینا چاہیے۔
ضروری نہیں ہے کہ بڑا مال دیا جائے، تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی رقم دو۔ اگلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں نبی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، کیا خرچ کرے۔ فرمایا اللہ پاک نے قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو آسانی سے آپ خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو، لیکن کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دائیں بائیں وہ بندہ دیکھے گا اور اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی تو اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دیوے، صدقہ، اور روزانہ صدقہ دینا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 360 جوڑ بنائے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ بنائے، اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول 360 صدقہ روزانہ دینا کس کے بس کی بات ہے؟ ہم میں تو اکثریت ایسے لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے، غریب ہیں، نہیں دے سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ممکن ہو دینا چاہیے۔ اگر مال نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے۔ روزانہ 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ ایک کھجور بھی تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، اگر تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے یا ایک کھجور ہے تم خود ہی محتاج ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے دو، ایک ٹکڑا استعمال کر لو۔ اللہ تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتا، یعنی مقدار نہیں دیکھتا کہ دینے والے نے دیا کتنا ہے، 10 لاکھ دیا کہ 5 لاکھ دیا کہ 1 لاکھ دیا، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ دینے والے کی حیثیت کیا ہے، اور دے رہا ہے تو کس نیت اور ارادے کے ساتھ دے رہا ہے، کیفیت اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ اور نیک کاموں میں کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ اخلاص، نیک نیتی ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنا ایک معمول بنانا چاہیے، اپنے گھر میں صدقے کا ایک ڈبہ رکھنا چاہیے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس میں صدقے کی نیت سے کچھ ڈال دینا چاہیے، چاہے 54 ہو، 58 ہو، 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، یا 50 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، 500 روپیہ ہو، جو اپنی حیثیت ہے، صدقے کی نیت سے ڈال دینا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس میں سے نکال کے دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے تو مانگنے والے کھڑے رہتے ہوں، نہیں رہتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں اور کوئی سائل سامنے آ جائے تو ہم دے دیں گے، ورنہ آدمی نکلتا ہے اپنے کام سے لگ جاتا ہے۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دے کر کے نکلنا، ڈال کر کے نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جب ہم دیتے ہیں
تو وہ کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں جاتا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ہمیں وہ ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دیتا ہے تو یہ فقیر محتاج مسکین کے ہاتھ میں جانے سے پہلے بیچ میں اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے پھر ضرورت مند کے پاس جاتا ہے۔ تو ہم نے دیا کس کو؟ ہم نے اللہ کو دیا ہے، اور اس کو کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا۔ تو کبھی اپنے دینے پر احسان بھی نہیں جتانا چاہیے کہ تو میرے یہاں مانگنے آیا تھا، میں تجھ کو دیا تھا۔ آدمی یہ بولا، اس کی نیکی ختم۔ ہم نے اس کو کہاں دیا؟ ہم نے تو اللہ کو دیا تھا۔ اجر کون دے گا؟ ثواب کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ اس لیے ہم جو دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، جاتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے پھر کسی ضرورت مند کے پاس جاتا ہے۔ تو اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھنا چاہیے، اور اس میں، اور گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی عادت پڑ جائے دینے کی، ان کے ہاتھ سے ڈلوانا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کو، حادثات کو یہ صدقہ روکتا ہے۔ جو حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے، دھکا لگ گیا، جیب کٹ گئی، سامان گر گیا، کہیں رکھے بھول گئے، بعد میں وہ نہیں ملا، یہ ساری چیزوں سے آدمی کیسے بچے گا؟ جب روزانہ صدقہ دے گا، اور اس نیت سے صدقہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ حادثات سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب، اپنی ناراضگی سے بچائے، اس نیت کے ساتھ دے گا تو اس کا پورا دن عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا دینا پڑے، دیو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے، تو پھر مانگنے والا اگر کوئی آئے تو اس سے اچھی بات کہو کہ بابا معاف کرو۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ بابا معاف کرو، یہ ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ ہکالنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، ہم نہیں دے سکے اس کا حق، تو ہم اس سے معافی مانگے کہ بابا معاف کر دو۔ یہ جو بولتے ہیں نا بابا معاف کرو، وہ اس لیے ہے کہ تمہارا حق تھا، تم ہمارے دروازے پر آ گئے، تم نے سوال کیا، ہم کو دینا چاہیے تھا۔ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، للسائل حق، حق ہوتا ہے، ہم نہیں دے سکے تو آپ ہمیں معاف کر دو۔ اب اس جملے کے پیچھے جو جذبہ ہے، یا اس جملے کے پیچھے جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے مانگا تو ہم کو دینا تھا، لیکن ہم نہیں دے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، چھٹا پیسہ نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا کہ بابا معاف کرو۔ معاف کر دو کا مطلب یہ ہے معاف کر دو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں محتاجگی سے نکال دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ کسی مصیبت زدہ، کسی پریشان شخص کو دیکھا، کسی غریب کو دیکھا، ہم اس کی مدد نہیں کر پا رہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت، اس کی پریشانی دور کر دے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا والے سنیں، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ بیمار ہے،
اس کو صحت دے دے۔ کوئی جانور دکھ گیا، کتا دکھ گیا، اس کو خارش ہو گئی، اس کو زخم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرنا چاہیے اللہ یہ بے زبان جانور ہے، اس کو تندرستی دے دے، اس درد سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے اللہ اس کو نجات دے دے۔ اور یہی انسانوں کے معاملے میں ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ظاہر بات ہے مرنا ان کو بھی ہے، اگر ہدایت کے بغیر، ایمان کے بغیر گئے تو ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، رحم دلی اور ہمدردی کی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے، کہ گھر والوں کو ہدایت دے دے، ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو ہمارا رشتہ ہے وہ رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے اس کی طرف دیکھ کر کے اس کو سنا کر کے دعا مانگیں، اسی کو دیکھا دعا کرنا چاہیے اللہ اس کو ہدایت دے۔ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، اس لیے صدقہ دینے کا ہمیشہ معمول رکھنا چاہیے۔